الازہر یونیورسٹی میں ایک اور فتویٰ آیا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ فیئر ویل سیکس کر سکتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی اور مجھے اب اس کا آرٹیکل اگر مل جائے تو بہت زبردست ہو جائے گا. For 7 hours after the wife is dead. That's farewell sex. Yeah. Elizabeth University fatwa. They want fatwas, right? Let's give them fatwas. They want fatwas. These people want fatwas. I'll give them fatwas. Come and say that Al-Azhar University is a stupid, demonic, idiotic university and we are not going to accept it. Fine. Then that is fine. If not, this is what Al-Azhar University is saying. Egypt plans for farewell intercourse law so husband can have sex with their dead wives. برانڈ کمپلیٹلی فالس. یہ کہہ رہے کمپلیٹلی فالس ہے. مچ لیٹر آیا تھا, میں نے اس کو پہلے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ والے وہ امام تھے جنہوں نے اس کو کہا تھا اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, کدھر گئے امام کی شکل بھی آئی تھی یہاں پہ. ٹھیک ہے, ابھی وہ میرے پوری ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے سارے آرٹیکل دکھائے تھے. ابھی میرے پاس آیا کنٹروورشل نیو فیئرویل انٹرکورس لا واز کلیمڈ ان عربک میڈیا. عرب میڈیا از ٹو بی پارٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی شادی کے بیوی کے مرنے کے بعد 6 hours not 7 hours آفٹر دی ڈیتھ آپ سیکس کر سکتے ہو. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فالز ہے. انہوں نے کہا فالز ہے, ہم نہیں مانتے, لیکن فتوا آیا. یہ دیکھیں, میں اسکرین نہیں دکھا رہا, سوری. یہ دیکھیں, allegedly proposal to allow Egyptian husbands to legally have sex with their dead wives for up to 6 hours after their death have been branded a complete nonsense. مگر فتوا تو دیا نا, مفتی نے فتوا دیا. جس مفتی نے فتوا دیا اس کو انہوں نے کہا تم دوبارہ میڈیا پہ آ نہیں سکتے. مفتی نے کہا تھا میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. میں نے اپنی ویڈیو کے اندر دکھایا ہوا, سارا کا سارا دکھایا. بس مفتی نے کلیم کیا تھا جس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے اس ٹاپک کے اوپر آ کے ڈیبیٹ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ تو کبھی لائیو ویڈیو پہ آئی نہ, کیوں؟ ادب الدجال سے کام لینا ہے, علم الحیال سے کام لینا ہے, نہیں بتانا لوگوں کو, لوگ ڈر جائیں گے, اسلام میں آئیں گے نہیں. اس مفتی الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر مفتی نے بولا تھا آؤ کس نے میرے ساتھ فتوا, میں ڈیبیٹ کرنی. میں نے تمام آرٹیکلز دکھائے تھے, میری ویڈیو ہے اس کے اوپر, فیئر ویل سیکس کے اوپر, انگلش چینل کے اوپر ویڈیو, مینی آف دا ویڈیوز میں نے کی ہوئی ہے اس کے اوپر اور دکھایا ہوا سارا کچھ. کیوں؟ کیونکہ عورت آپ کی ملکیت ہے. بعد میں انہوں نے کہہ دیا میں اس لیے اسی پہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور صحیح کامنٹ دے رہی ہیں مینا, کہ اسی لیے ہندوستان میں استریاں جوہر کرتی تھیں. راجپوت مہیلاؤں نے جو جوہر کیے جب, کیونکہ ان کے ہسبینڈز کو, پتیوں کو جب مار دیا یا یدھ میں ہار گئے, تو غلام سیکس سلیو بنا کے اپنے ہیرمز میں لے جاتے تھے یا بازاروں میں بیچتے تھے. اس لیے کرتے تھے اور یہ ان کو معلوم تھا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ اپنی تلوار سے کٹ کے مر جائیں یا زہر کھا کے بھی مر سکتی تھی, آگ میں جل کے مرتی تھیں. وہ کس لیے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں چھوڑتے. تو ڈیڈ باڈی کو بھی نہ چھوئیں. آپ سوچو کتنا ہارر اور کتنی بہادری ہے ان مہیلاؤں کی. اور ہماری ویسٹرن فیمنسٹ پاگل پگلیٹ بہنیں ہمیں بنانا چاہتی ہیں کہ جوہر بہت اینٹی ویمن ٹریڈیشن کا حصہ ہے, ہندو ٹریڈیشن. نہیں بہنوں, دس واز اے ڈسٹریس ریسپانس آف ہندو سوسائٹی. آپ سوچیے کتنا ہارر ہوگا جو زندہ جل جاتی تھی, ہزاروں کی ہزاروں عورتیں ان ساموہک چتاؤں میں, تاکہ کم سے کم ان کی ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ نہ لگے. اچھا یہ اکبر نے بھی جب چتوڑ کا کیا تو معلوم ہے کتنی مہیلاؤں نے اکٹھے اس دن جوہر کیا تھا, 3,000 women burned themselves, Rajput women, تاکہ اکبر کے ہاتھ بھی نہ لگ جائیں. اور everybody knows اس کے بعد اس نے یہ سب دیکھنے کے بعد 30,000 یا 40,000 لوگوں کو ایک ہی بار میں قتل, ایک ہی دن میں قتل کیا اکبر نے. مہان ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم پہ مارا جاتا ہے. اسلام کے ساتھ نہیں کوئی شکایت کرتا کہ آپ یہ کرتے تھے یا آپ نے استریوں کو جوہر تک کرنے کو مجبور کیا. زندہ آگ میں جلنا انہوں نے پریفریبل سمجھا. اور یہ ہمارا یہ ڈسٹریس رسپانس تھا. اٹ از ناٹ پارٹ آف اینی اینٹی وومن پریکٹس اور کلچر آف ہندو سوسائٹی. آپ سوچیے. چلیے, آپ یہ بات کر رہی ہیں سسٹر, میں آپ کو بتاتا ہوں.
اگر میں شریعہ میں دکھا دوں آپ کو کہ ڈیڈ عورت کے ساتھ سیکس کرنے کے اوپر کوئی حد ہی نہیں ہے اللہ کی. Let me prove it to you, right? میں آپ کو ابھی پروو کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ویڈیو پہ چلایا ہوا ہے سیکشن جس کو یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ ٹرانسلیٹ کریں گے تو مر جائیں گے. نہیں، بے شرم بھی ہے، مرتے نہیں ہیں یہ. انڈیا میں مریں گے نا، یعنی دوسرے نان مسلم، ناٹ انڈیا، سوری مائی بیڈ، نان مسلم ارے کنٹریز میں. ہم کو دھمکی دیں گے، ہمیں اسلاموفوب کہہ کے پیٹیں گے. یہ مرتے نہیں ہیں. دیکھیے شرم لحاظ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. جب یہ باتیں مان لی کہ آپ میرے کو کاٹ کے میرا میٹ بھی کھا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی شرم کی بات رہتی نہیں اس کے بعد. ایگزیکٹلی. 1.2 میں مجھے جو ہے نا وہ، کیونکہ اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہوا، بہت اچھے لوگ ہیں، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کی حالت خراب نہیں ہو جائے گی. دیر آر سرٹن پارٹس، دیر آر ایٹ لیسٹ 18-20 پارٹس جس کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے. کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ میرا سوال بار بار یہی ہے کہ اگر ایسا ہے سیکشن 1.2.4 لیٹ می گو دیئر 610 پیج کے اوپر ہے. لیٹ می ڈو دیٹ، ہولڈ آن. 610 ہولڈ آن، گیو می اے سیک. کیونکہ باقی چیزیں تو میں سرچ کر کے نا، وہ مجھے پتا ہے کہ ورڈز کیا لکھے ہوئے انگلش میں یاد ہیں، رٹے ہوئے ہیں، تو میں سرچ کر کے فوراً پہنچ جاتا ہوں. لیکن جو عربی ہے اس کے اوپر آپ سرچ انجن نہیں چلا سکتے، اس کے اوپر نا پی ڈی ایف فائل کے اوپر. تو پیج نمبر 610 میں لیٹ می شو دا اسکرین ناؤ. دیکھیں یہ شریعہ اسلامیہ ہے. سوری وی آر گوئنگ ٹو گو انٹو اے ویری ویری ڈیروگیٹری تھنگ. پلیز لوگوں سے التماس ہے کہ برا نہ منائیے گا. یہ دیکھیں جی سیکشن 012.3. دیکھیں اس میں عربی لکھی ہوئی، انگلش ٹرانسلیشن کیوں نہیں لیفٹ سائڈ پہ؟ اوہ سوری میں اسکرین نہیں دکھا رہا. دیر یو گو. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ، یہ باقی سب میں یہاں پہ عربی ہے رائٹ سائڈ پہ، یہاں پہ انگلش ہے لیفٹ سائڈ پہ. یہ جو یہ سیکشن ہے 012.3 اس کی لیفٹ سائڈ کی انگلش کا ہے. اس کی لیفٹ سائڈ کی انگلش کیا ہے؟ مجھے کوئی بتا سکتے کہاں ہے؟ یہ دیکھیے تمام لوگ اس کو کاپی کر لیں، دیکھ لیں، اسکرین پرنٹ لگا لیں، دیکھ لیں، سب کچھ کر لیں. کیونکہ اب میں اپنا ورڈ ڈاکومنٹ لانے لگا ہوں جس کے اندر میں نے اس کو لکھ کے رکھا ہوا ہے سیم. ٹھیک ہے، یہ سیم کسی کو شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کسی کو؟ آئی چیلنج آل دا مسلمین، جس کو شک ہے آ جائے مجھے بتائے. شک ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے تو بتائے. نہیں تو یہ دیکھیے، اب دیکھیے کوئی مسئلہ بتائیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ویٹنگ اینی ون، اینی مسلم، کیونکہ شریعہ مسلمانوں کے لیے ہے نا. Who has sex with animal or a dead woman? Animal or a dead woman or living woman, but not from the vagina, excuse my French. That means from the anus, i.e. the back part, or from his partially owned slave woman. Partially owned slave woman کون سی ہوتی ہے؟ ایسی woman جو کہ 3 یا 4 بندوں نے مل کے خریدی ہوئی ہے، لہذا 4 بندے اس کے ساتھ وتی کریں گے. وتی مین سیکس کریں گے. اور from his sister whom he owned. ایسی بہن، میں کہتا ہوں ایسا کوئی میری بہن کو پکڑ کے سلیو بنا لے اور میں اس کو واپس خرید کے لاؤں اور اس سے سیکس کروں، اس سے پہلے میں مر جاؤں. یہ بھگوان، لہٰذا آپ وتی کرو، سیکس کرو اپنی اس بہن سے جو کہ سلیو بن گئی، تو آپ اسے خرید کے واپس لائے ہیں. اور have sex with his wife during the periods menstruation cycle, or from the anus, or he masturbate, or a woman have sex with another woman. There is no حد اللہ نہیں ہے اس کے اوپر. but so much of Quran and Hadith and everything is about sex, 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 and the most sex obsessed text in the world. I can't think of any other text which matches
sex obsession of Quran, Hadith and Sharia now. اچھا اب وہ جو نے جوہر کیا تھا کیوں کیا تھا؟ جوہر کو دیکھ لیتے ہیں، جوہر کو دیکھتے ہیں. Now this is what اسلام میں عورت، یہ عورت جو ہے بسمہ ہے، ٹھیک ہے، اس بسمہ نے کہا جاتا ہے اس ڈیبیٹ کے بعد اپنا حجاب اتار کے پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، اس کو پنشمنٹ بھی ہوئی تھی اس چیز کے اوپر. 2 الازہر کے شیخ کے ساتھ اس نے سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر ڈسکشن کی تھی. اس وقت 13 منٹس گزر چکے ہیں اور یہ بار بار دونوں شیخوں سے کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح ملک الیمین ہے کیا. دونوں شیخ نہیں بتا رہے ملک الیمین ہے کیا. رائٹ ہینڈ پوزیس جو قرآن کے اندر ملٹیپل جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، 8 جگہوں پہ ملک الیمین ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے، یہ ہے کیا، یہ تو بتاؤ نا. 13 منٹ کے بعد فائنلی دوسرے والے شیخ کو غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ملک الیمین ہے کیا. سنیے، رائٹ ہینڈ پوزیس لیڈی، سلیو لیڈی، کنیز، جس کو اگر کیپچر کیا جائے وار کے بعد، وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے. في الفتوى دي لو سمحت لي، احنا محتاجين دراسة لغوية شوية. هنستفيد بقى من الدكتور مبروك وهو معانا ويفهمنا ايه بقى ما ملكت ايمانكم وحالة الرق وامتى يبقى في ملكت ايمانكم ولا ما فيش. يعني لف بينا كده يا دكتور مبروك حوالين الموضوع. اولا كلمة ملك اليمين، الكوباية دي ملك يمين. اگر تم ملک الیمین کی بات کرتے ہو، یہ کپ میرا ملک الیمین ہے، کپ جس کو میں ہولڈ کرتا ہوں، وكرسي ملك يمين. میری کرسی جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں وہ ملک الیمین ہے. ما يملك هو ملك يمين، ده في الاصل اللغوي. ہر وہ چیز جس کو آپ نے سیدھے ہاتھ سے کیپچر میں کر لیا ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، وہ ملک الیمین ہے. آپ ایک نون لیونگ تھنگ سے اگر عورتوں کو کمپیئر کر رہے ہیں تو دیدی مجھے یہ بتائیں مری ہوئی ہو یا زندہ ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ آلریڈی اس کو کمپیئر کیسے کر رہے ہیں نان لیونگ تھنگس؟ Devastating statement you made, Adam. Do you realize وہ مری بھی ہو یا زندہ، فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ تو آلریڈی آپ کا کمپیریزن ہی نان لیونگ تھنگس کے ساتھ ہے. کرسی، کپ، گلاس، وہ لینڈ. ابھی اور بتائے گا رائٹ ہینڈ پوزیس کیوں کہا اللہ نے؟ وعبر باليمين لان اليمين اقوى من الشمال. واذا كنت کیونکہ سیدھا ہاتھ زیادہ طاقتور ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے. اس وجہ سے طاقت سے اگر آپ نے پکڑا ہے، طاقت سے اگر آپ نے لیا ہے، وہ آپ کی ملک الیمین ہے. That's the sad reality of ملک الیمین. وہ عورتیں جوہر نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اگر ایسا میرے ساتھ ہوتا تو میں بھی اپنی ماں بہنوں کو یہی کہتا کہ میں اگر مر گیا اور ان لوگوں نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا، تم جوہر کر لینا، جوہر ہی کرنا، اپنے آپ کو زہر لے کے نہ مارنا، جوہر کرنا، کہ تمہاری لاش بھی ان کے ہاتھ نہ چڑھے. صحیح بات.